تمہیں یہ ثابت ہو یا وہ خاص متواتر حدیث پیش کرو، قطعی دلیل، قطعی ثبوت، قطعی دلالہ، کہ جس میں یہ بات ہو کہ جناب عوام کو تو نہیں لیکن علماء کو قبروں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب باوجود یہ کہ فرماتے میں 50 سال سے پڑھا رہا ہوں، غصب کیے جا رہے ہیں، 10 سے زیادہ سوالات پڑھے، اور پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جناب عوام کے طریقے پر آیت پڑھتا ہے۔ میں حضرت کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ استاد حدیث ہے، اور پھر بخاری شریف کے استاد ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے، اور دوسری اس وجہ سے کہ عمر میں مجھ سے بڑے بھی ہیں، ہر لحاظ سے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا احترام کروں۔ لیکن ہمارے ہاں غلطی بتلانا احترام کے خلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں عوام کے طریقے پر آیت پڑھتا ہے، خواص کے طریقے پر پڑھو۔ آپ نے آیت پڑھی قرآن کی کہ وَمِن دُونِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ مولانا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ۔ اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، باہر نکالنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ لکھا ہوا ہے عوام کے طریقے پر غلطی عوام سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی عالم سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر مولانا نے 10 سوالات کی فہرست، مختلف سوالات 10 میں نوٹ کر سکا ہوں۔ مولانا سوال کرنا آج آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری آج علماء دیوبند کے عقیدے کو دلیل سے ثابت کرنا ہے، ورنہ یہ مان جائیں گے کہ علماء دیوبند قبر پرستی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ثابت ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں آیت، حضرت بہت سارے سوالات کیے، میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بتاؤں، شاید یہ میری باتیں مانے ہی نہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے کی ہے، جن کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، تفسیر عثمانی میرے سامنے، وہ اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں، مولانا کے بہت سارے سوالوں کا جواب اس میں آ جائے گا۔ میں نے ابھی دیکھی ہے، میں پہلے ہی دیکھ کر آیا، مولانا نے جتنے سوال کیے اس کا جواب آ جائے گا۔ سنیے، کہتے ہیں تیری جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سو مردے بے جان، خواہ دوامن مثلاً بت، یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام و معال کے اعتبار سے۔ مولانا انجام و معال کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، آخری بات کے اعتبار سے وہ بھی مردہ ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام لکھا ہوا ہے، حضرت مسیح، روح القدس اور ملائکۃ اللہ، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ اور خاص عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل لینا چاہتے ہو تو سنو، سورہ نساء میں رب کریم فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ عیسیٰ کی موت پر بھی دلیل معال کے اعتبار سے، عیسیٰ بھی فوت ہونے والے ہیں، ملائکہ بھی، کل من علیہا فان، سب 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 سوائے رب کریم کے، اور جن کو باس کر کے پرستش کرتے۔ آگے مولانا نے سوال پوچھا کہ عیسیٰ تو مردہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے عیسیٰ اگرچہ ابھی مردہ نہیں ہے، لیکن آپ کے تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ تو فوت ہوں گے نا، موت تو ان کو بھی آئے گی۔ بات کو سمجھے، جو مر چکے ہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہیں شعور نہیں ہے۔ جب انہیں شعور نہیں ہے تو وہ فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ عوام کو ہی صحیح۔ اچھا، مرنے والے کی قبر پر ایک آدمی جاتا ہے فیض حاصل کرنے کے لیے، وہ عالم ہے یا جاہل ہے، وہ عامی ہے یا خاص ہے، قبر والے کو کیسے پتہ چلے گا؟ بتاؤ، جو قبر کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے، بزرگ صحیح بات بزرگوں کی چل رہی ہے، بتاؤ اس بزرگ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری قبر پر فیض حاصل کرنے کے لیے جامعہ اسلامیہ کا شیخ الحدیث آیا ہے، یا اہل حدیث مدرسے کا ایک طالب علم جسے اللہ کبھی نہ قبر پر فیض حاصل کرنے کے لیے لے جائے؟ اسے کیسا پتہ چلے گا کہ شیخ الحدیث خود جامعہ اسلامیہ کے لیے تشریف لائے، یا ان کا کوئی شاگرد عقائد علم دیوبند پڑھ کے میری قبر پہ فائدہ حاصل کرنے آئے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس سے تو علم غیب لازم آتا ہے، اور تم وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حالانکہ تمہاری کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر اس عقیدے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے سنو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 64 فتاوی رشیدیہ ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی، اس کے اندر لکھا ہے اولیاء اللہ کی نسبت یہ گمان کرے کہ خود عالم و متصرف ہے، یا یہ گمان و زوم کرے کہ خدا نے ان کو علم و تصرف دیا، دونوں شرک ہیں، دونوں شرک ہیں۔ اولیاء کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اولیاء تصرف کر سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، یہ کرنا یہ سمجھ کر کہ ان کو طاقت ہے، یا یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، دونوں شرک ہیں۔ مولانا آپ پر شرک لازم آ رہا ہے، آپ کے فتویٰ کی روشنی میں آپ پر شرک لازم آ رہا ہے، اور فتویٰ بھی کس کا ہے؟ میرا نہیں ہے، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور دیکھیے قبر پرستی کی دلیل پہنچا دیجیے ان کو، صفحہ نمبر 64 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور مولانا کہتے ہیں قبروں سے فیض، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کیوں کہا انکا میتن؟
مولانا میتن کے معنی مرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. آخرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو فوت ہونا تھا. پھر اسی آیت کو تو پڑھ کے ابوبکر صدیق نے کہا تھا، بخاری کے شیخ ہیں، بخاری پڑھاتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہی فرمایا تھا نا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. یہی آیت پڑھ کے کہی تھا نا. اور اس کے بعد مولانا یہ ساری باتیں میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن آج میں نے ٹھان رکھی ہے کہ آپ کے کسی اعتراض کا جواب نہیں دوں گا، آپ سے دلیل لوں گا. کس بات کی؟ کہ قبروں سے جو فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پر بحث کی جائے گی، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤ مولانا آپ نے المحنت کے اس عقیدے کے لیے کون سی آیت پڑھی؟ جلدی بتاؤ مولانا صاحب، جلدی بتائیے گا کون سی آیت پڑھی؟ رب کا قرآن کہتا ہے جو مردہ ہیں ان کو شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، آخر وہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ کہاں آپ فائدہ لینے پہنچ گئے بزرگوں کی قبروں سے؟ اور پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ بزرگوں کی قبر سے فیض حاصل ہوگا، بتاؤ اس کی قبر کی مٹی سے فیض حاصل ہوگا یا وہ خود فیض حاصل پہنچائے گا آپ کو؟ بتاؤ. اور کون سا فائدہ پہنچا سکتا ہے، کون سا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ بھی بتاؤ. سو بے شک صحیح ہے، خود مولانا عبارت پڑھتے فَهِيَ صَحِيحَةٌ فَيَسِحُ عبارت کیا پڑھتے ہیں؟ فَيَسِحُ، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عقیدے کی دلیل قرآن کی قطعی آیت ہوتی ہے جس میں احتمال نہ ہو، قطعی الدلالہ قطعی الثبوت. مولانا احادیث متواترہ ہوتی ہے، مولانا بزرگوں کا قول نہیں ہوتا ہے. مولانا یہ وہ کتاب ہے جس پر آپ کے چھوٹے بڑے سب لوگوں نے دستخط کیے. میں آپ کے پرانے علماء سے اس پر 24 لوگوں نے دستخط کیے، جن میں تھانوی، محمود الحسن اسیر مالٹا اور جناب والا مفتی عزیز الرحمان اور عبد الرحیم رائے پوری اور سارے، اور بعد والوں میں مفتی شفیع، مولانا ظفر احمد عثمانی، یوسف بن نوری، خیر محمد جلندری اور آپ کے تمام علماء نے 40 24 اور 40 کتنے ہوئے 64 علماء نے آپ کے اس پر دستخط کیا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے. اس کی کوئی دلیل بھی تو دو، یا آج کی ساری محفل میں دلیل مانگتا ہی رہ جاؤں گا؟ لگتا تو مجھے یہی ہے کہ مجھے دلیل مانگنا ہی پڑے گا، حالانکہ میری ذمہ داری دلیل کی نہیں ہے، لیکن میں نے قرآن سے ثابت کر دیا. جب قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو شعور نہیں ہے، مردہ زندہ نہیں ہے، تم کیسے مردوں کے پاس فائدہ حاصل کرنے کے لیے چلے گئے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ مردے فائدہ پہنچا سکتے اور نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے؟ میرے رب کا فیصلہ تو یہی ہے. سنو، قرآن کی ایک آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی اور ایک آیت اب پڑھنے جا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے، دیکھیے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. قرآن سنو، رب کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے کہ جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل